بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، ماہ محرم الحرام کی بدعات اور رسومات کے سلسلے میں دوسری قسط آپ حضرات کے خدمت میں موجود ہیں۔ اس قسط میں ماہ محرم میں کی جانے والی بدعات اور رسومات میں سے 4 بدعات اور 4 رسومات کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے بدعت اور رسم یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر سبیل کا ادا کرنا۔ اسی طرح دوسری بدعت جو ہے وہ 10 محرم الحرام کو کاروبار اور روزی میں تنگی کا تصور رکھنا۔ اسی طرح محرم الحرام میں نوحہ اور ماتم کرنا۔ اسی طرح چوتھی اور آخری رسم اور بدعت وہ یہ ہے کہ محرم الحرام میں قبرستان جانے کی پابندی۔ تو چلیے معزز ناظرین و سامعین، سب سے پہلے بدعت کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر سبیل کا ادا کرنا۔ یعنی بہت سے چیزیں ایسی ہیں جن کو لوگ محرم الحرام کے 10 دنوں میں بڑی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر سبیل لگانا اور کھانا پکا کر لوگوں کو کھانا کھلانا، اور اس کو لوگ ثواب سمجھتے ہیں اور کار ثواب کا کام سمجھتے ہیں، لیکن اس میں کئی سارے مفاسد اور کئی ساری خرابیاں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے کو خاص طور پر پہلے عشرے میں سبیلیں لگانا اور اس میں پانی، شربت وغیرہ کو خاص کرنا، یہ دن میں زیادتی کرنا ہے۔ لوگ اس میں ایک غلط عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں بھوکے پیاسے شہید ہو چکے تھے اور شہید ہوئے تھے، اور یہ کھانا اور شربت ان کی پیاس کو بجھائے گا، سو اس کی کوئی حقیقت شریعت مطہرہ میں نہیں ملتی۔ تو ایسے عقیدے رکھنا بالکل ناجائز ہیں۔ اسی طرح دوسرا عقیدہ کہ 10 محرم کو کاروبار میں اور روزی میں تنگی کا تصور رکھنا۔ یعنی بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں، اور یہ بہت مشہور ہے کہ 10 محرم الحرام کو کاروبار کرنے کی وجہ سے پورے سال روزی میں تنگی رہتی ہے، لہذا محرم الحرام کے 10 دنوں میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عقیدہ بناوٹی عقیدہ ہے اور باطل عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور شریعت مطہرہ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اس طرح بیان کیا ہو، کیونکہ یہ شریعت میں ایسی کوئی ممانعت شریعت کی جانب سے بھی ملتی نہیں ہے۔ یہ سمجھو کہ ایک جہالت ہے، اور جہالت کی وجہ سے لوگ ان دنوں میں کاروبار چھوڑ کر ماتم اور نوحہ کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، حالانکہ یہ ماتم کرنا اور نوحہ کرنا یہیں روزے میں تنگی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح ماہ محرم الحرام میں نوحہ اور ماتم کرنا۔ معزز سامعین و ناظرین، غم اور مصیبت میں آنسو بہہ جاوے اس پر شریعت میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن نوحہ کرنا اور ماتم کرنا اور میت کے اوصاف کو بیان کر کے رونا ایک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نوحہ کرنے، چیخنے، چلانے، کپڑے پھاڑنے اور منہ پر تماچے مارنے وغیرہ جیسے کام شریعت میں منع کیے ہوئے ہیں۔ اور آج کل جو محرم الحرام میں ماتم اور نوحہ کیا جاتا ہے، یہ صبر کے خلاف بھی ہوتا ہے، کیونکہ خود باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں صبر کی تلقین کی ہے، اور وہ ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ ترجمہ یہ ہے کہ آپ صبر کریں، آپ کا صبر کرنا اللہ کے لیے ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے اپنے رب سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح چوتھی اور آخری بدعت اور رسم وہ یہ ہے کہ محرم الحرام میں قبرستان جانے کی پابندی۔ تو بہت سارے علاقوں میں یہ دیکھا گیا ہے اور یہ رسم بہت رائج ہے کہ لوگ 10 محرم کو قبرستان جاتے ہیں، قبروں کی لپائی کرتے ہیں، اس پر بتیاں جلاتے ہیں اور پھول وغیرہ ڈالتے ہیں۔ ان کاموں کو خاص طور پر محرم کے دنوں میں ادا کرنا اور ان دنوں میں مقصود سمجھنا یہ بہت بڑی بدعت ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے ان کاموں کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں کیا اور نہ ہی ان دنوں میں اس کی کوئی فضیلت بیان کی ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں ایک خرابی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اس دن عورتیں قبرستان جاتی ہیں۔ اس دور میں عورتوں کا قبرستان جانا باعث فتنہ ہے اور فتنے سے خالی بھی نہیں ہے، نیز حدیث شریف میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسروج۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور اسی طرح والمتخذین علیہا المساجد اور قبروں پر سجدہ گاہ بنانے والوں پر اور اسی طرح والسروج اور اس پر اور قبروں پر چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور یہ جو روایت ہے وہ ترمذی شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73 پہ ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت ان یتخذ علی القبر مسجدا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ جو تمام بدعات ذکر کی گئی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام بدعات اور رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔